اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین کی جانب سے، حجت الاسلام کی خدمت میں، مراجع کرام کی خدمت میں، علماء حق کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس سے قبل کہ یہ ایپیسوڈ شروع، مختصراً آپ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور آج کے دن جو شہادت کا دن گزرا ہے، اس کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ تاریخیں ہمارے لیے سبب بنے کہ ہم اپنے اماموں سے زیادہ قریب ہو سکیں۔ الہی آمین۔ ہمارے پانچویں امام کی زندگی جس طریقے سے حالات ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں، میں یہاں پر پیدائش اور بچپن کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے کہاں پیدا ہو گیا، یہ سب معلوم ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو چوتھے امام کی زندگی تھی، اس زمانے میں امام نے دعاؤں کے ذریعے جو اسلام کو پھیلایا، تو کچھ راستہ ہموار ہوا پانچویں امام، ورنہ پانچویں امام کے زمانے کے لیے، ورنہ جہاں پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہو، اس کے بعد اس معاشرے، اس سماج میں کوئی جو اہل بیت کے گھرانے کا تھا وہ بھی، اور جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہ بھی اپنے آپ کو پہچانواتے نہیں تھے، کھل کر سامنے نہیں آتے تھے۔ اتنا خوف اور گھٹن کا ماحول تھا کہ اپنی اہل بیت سے محبت کو بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں تبلیغ بہت ہی مشکل کام تھا۔ چوتھے امام نے دعاؤں کا سہارا لے کے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، غلاموں کی پرورش کر کے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور پھر پانچویں امام نے اس پورے زمانے کو دیکھنے کے بعد جو شاگردوں کو جو چوتھے امام کے ذریعے پھیلے تھے، ان کو اکٹھا کر کے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور آپ نے باقاعدہ طریقے سے مسجد النبی میں درس و تدریس کا کام انجام دیا کہ آج جو زمانہ آیا بنی امیہ کے کمزور ہونے کا اور بنی عباس کے پھیلنے کا، کہ یہ فضا ہمارے پانچویں امام کی زندگی میں شروع ہو چکی تھی، اور چھٹے امام کے زمانے میں یہ عملاً سامنے آیا کہ پانچویں بنی امیہ ختم ہوئے اور بنی عباس حکمراں ہوئے۔ تو پانچویں امام کے زمانے میں جو تھوڑا بہت سہولت ملی، آسانیاں ملی، اس میں آپ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اس طریقے سے کہ آج جو ہماری فقہ ہے، جس کو ہم فقہ جعفری کہتے ہیں، اس میں زیادہ تر روایتیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یا قال الباقر ملتی ہے ہمیں، یا قال الصادق علیہ السلام ملتی ہے، انہی دونوں اماموں سے ملی ہے۔ عظیم سرمایہ ہے ہمارے پانچویں امام کی زندگی، ہمارے دین کی بقا کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ان تاریخوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے امام کو پہچان سکیں، اور اس معرفت کے ذریعے ان سے قریب ہو سکیں، اور جس سے وہ قریب کر رہے ہیں اس سے قربت حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، میرا نام زینب ہے، میں راجستھان سے بول رہی ہوں، اور میں مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب کا صحیح طریقہ اور صحیح خلاصے کے ساتھ بتائیے کہ نماز شب کیسے پڑھی جاتی ہے۔ شکریہ۔ میرا نام زینب ہے اور میں راجستھان سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز ظافر تیار کب پڑھ سکتے ہیں اور روز پڑھ رکھ سکتے ہیں کیا؟
کسی بھی ٹائم اور روز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بہن پوچھ رہی ہیں کہ نماز شب کا آسان طریقہ کیا ہے، اور دوسرے نماز جعفر طیار کس وقت پڑھنی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز شب کا آسان طریقہ یہی ہے کہ یہ نماز 11 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے صبح کی نماز کی طرح 8 رکعت پڑھنا ہے، جس کی نیت نماز شب ہے۔ جی، نماز شب پڑھتے ہیں 2 رکعت قربتاً اللہ، اس طریقے سے 8 رکعت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع پڑھنا ہے، شفع جسے کہتے ہیں نماز شب، 10 رکعت ہو جائے گی، اور آخری میں 1 رکعت نماز وتر کی نیت کی جائے گی، اور اس کو پڑھا جائے گا جیسے ہم نے نیت کیا، اور اس کے بعد حمد، سورہ حمد پڑھا، سورے پڑھے، اور سیدھے ہم جب کھڑے ہیں اسی وقت پہلی ہی رکعت میں ہم قنوت کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں اور قنوت پڑھیں۔ اگر ہم اتنا وقت رکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس میں 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، 300 مرتبہ الہی العفو پڑھنا ہے، 40 مومنین کے لیے دعا کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ یہ ہے، ورنہ اگر انسان کے پاس کم وقت بھی ہے تو صرف وہ اگر اتنا بھی کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو بھی کافی ہے۔ انسان اپنے وقت کو ایسا منظم کرے، سسٹم سے رکھے کہ یہ 11 رکعت نماز کو انجام دے سکے۔ بالکل آسان طریقے سے یہ نماز شب ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان پہلے جب شروع کر رہا ہے تو اسی طریقے سے آسان طریقے سے بالکل پڑھے، بعد میں جب انسان کے عبادت کا لطف آئے گا وہ خود بخود اس میں لمبی سورے پڑھ سکتا ہے، اور دعاؤں کو زیادہ کر سکتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ جی، اور نماز جعفر طیار کا بہترین وقت نماز جمعہ کا ہے، جمعے کے دن کا ہے، کہ انسان جمعے کے دن اس نماز جعفر طیار کو پڑھے۔ اور اگر انسان کو توفیق حاصل ہے اور چاہتا ہے روزانہ پڑھ سکتا ہے، روزانہ پڑھے۔ اکثیر ہے یہ نماز، بہت زیادہ کارساز ہے انسان کی زندگی کے لیے بھی اور انسان کی عاقبت اور آخرت کے لیے بھی۔ جب بھی چاہیں، جب انسان کو چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر روایت میں ہے کہ 8ویں امام کے حرم میں جب بھی انسان چاہے نماز جعفر طیار کو پڑھے، تو اس نماز کو ہم کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو وقت معین کیا گیا ہے وہ جمعے کا دن کا ہے، کہ اگر انسان پڑھنا چاہتا ہے پابندی سے تو ہر جمعے کو پڑھے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، میں بجنور سے بول رہا ہوں، یوپی بجنور سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیش امام ہیں یہاں بجنور میں، محلہ بخارا بجنور میں، انہوں نے ایک بار خطبے کے دوران ایک بات کہی تھی کہ یہ جو مسجد کے باہر جب لوگ نماز پڑھنے سے پہلے جوتے اتار کے پہنچتے ہیں تو جو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں چپلوں اور جوتوں کو کراس کر کے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ مسجد میں چپلوں اور جوتوں کو کراس کر کے پہنچتے ہیں تو بالکل یہ حرام ہے۔ اور ایک بار خمینی صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھانے کے لیے جب گئے نماز جماعت، تو وہ یہ دیکھ کے واپس ہو گئے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہاں جوتوں کو کراس کر کے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو مجھے اس کانٹیکسٹ میں یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو بات انہوں نے ہمارے پیش امام صاحب نے کہی ہے، یہ کیا واقعی صحیح ہے؟ اور یہ ہے کہ اگر ہم چپل اور جوتوں کو کراس کر کے مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز جو ہے وہ مطلب قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح غلط ہے، گناہ ہے۔ تو اس بارے میں مجھے سر جواب چاہیے تھا۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔ ہمارے بھائی بخارا ضلع بجنور سے سوال کر رہے ہیں کہ مسجد کے باہر جو جوتے اور چپل اتارے جاتے اس کو کراس کر کے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کراس کر کے جانا یعنی وہ اس کو نانگ کر جا رہے ہیں، اس کے اوپر پیر نہیں رکھ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جا سکتے ہیں، نماز بھی صحیح ہے۔ لیکن اس کے اوپر سے پیر رکھتے ہوئے روندتے ہوئے جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کے مال کو ہم خراب نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہے۔ جی یہ عمل انسان کا گناہ ہے جی کہ وہ کسی کے چپلوں کو جوتوں کو روندتا ہوا جا رہا ہے، اس کے اوپر سے چڑھ کے جا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جی لیکن اگر روند کر چڑھ کر گیا تو یہ گناہ اس کا ایک طرف ہے، نماز اس کی صحیح ہے، نماز میں اس کے کوئی خلل نہیں ہے، نماز اس کی باطل نہیں ہے، نماز اس کی قبول ہوگی۔ جی لیکن یہ عمل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسروں کا چپلوں پہ جوتے پہ چڑھ کے جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا میں تمام مومنین سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ
سسٹم کے تحت راستے کو کھول کے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ چپل جوتے اتنے اتار کے جائیں کہ آدمی جا ہی نہ پائے. ہم لوگوں کو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہے نہیں جا سکتے تو آپ جوتے اتار کے اپنے دور رکھنا پڑتا ہے. ہم لوگ خود مجلس میں گئے اور چاروں طرف جانے جگہ نہیں ہے, اب پیر سے کھسکا کے راستہ بنا کے جانا پڑتا ہے, بہت مشکل ہوتی ہے. ہو جاتا ہے. جی لہٰذا راستوں میں جوتے چپل نہ اتاریں, ورنہ دوسرے اس کو روند کے جائیں گے, چڑھ کے جائیں گے. وہ صرف روندنے والوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ اتارنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے کہ یہ اس طریقے سے نہ جائیں. حضرت امام خمینی کے سلسلے میں جو فرمایا انہوں نے, علماء کے بارے میں ملتا ہے, ایک دو عالم ایسے ہیں اور کہ جب وہ گئے مسجد میں اور انہوں نے دیکھا راستہ ہی نہیں ہے, تو وہ اتنے محتاط تھے ہمارے علماء کہ وہ کسی بھی گناہ کی طرف انہیں, ایک مستحب کام کے لیے نماز جماعت واجب کام نہیں ہے, جی ثواب میں اضافہ ہے. جی مسجد میں نماز پڑھنا ثواب میں پڑھنا, اس مستحب کام کے لیے گناہ کر کے چپلوں پر سے وہ نہیں جائیں گے, جی اس لیے وہ چھوڑ کر چلے گئے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی, مولانا صاحب, السلام علیکم. سرکار آپ کے درمیان میرا سوال یہ تھا کہ اللہ ہماری جگہ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ ہمارے ہر فعل کو دیکھتا ہے. یہ ہم اگر شیطان ہمارے قریب کیسے آ جاتا ہے جب اللہ ہمارے پاس ہے, کیا اس کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کی وضاحت فرما دیتے. یقیناً خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, رگ گردن سے زیادہ خدا قریب ہے. جی لیکن جب انسان ذکر خدا کو بھلا دیتا ہے اور خداوند عالم سے غافل ہو جاتا ہے تو خود خداوند عالم نے کہا ہے نقیض لہ شیطانا. اللہ اکبر. جب انسان خدا کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو خدا اس کے لیے ایسا, یعنی نقیص کا لفظ اگر ترجمہ کیا جائے یعنی قینچی سے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں, قرار دیتے ہیں, یعنی ایسا ساتھی اس کا قرار دیتے ہیں, فسا قرین, بدترین ساتھی ہوتا ہے, جی وہ شیطان قریب آ جاتا ہے. جی یقیناً خدا ہم سے رگ گردن سے زیادہ قریب ہے, لیکن اگر ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو پھر شیطان غالب ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. شام سے بول رہا ہے مولیانی سے دعا, ہم لوگ بیمار رہتا, بیمار کے لیے دعا بتائیے. تو یہ ہماری بہن بیمار رہتی ہیں, ان کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. سورہ الحمد کو آپ پڑھ کے پانی پہ پھونک کے پیا کیجئے. ہر نماز کے بعد سورہ الحمد کو پانی پہ پڑھ کے پھونکیے اور اس کو پیجئے, انشاءاللہ شفا ملے گی. انشاءاللہ العزیز. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب, میں نوئیڈا سے بول رہی ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی 184 آیت میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو اپنے قضا روزے رکھ لو, اور اگر تم نہیں رکھ سکتے ہو اور تم میں طاقت بھی ہے رکھنے کی, نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک آدمی کو آپ کھانا کھلا دو. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سا عذاب ہے جو قبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتا ہے, وہ کن گناہوں کا عذاب ہے؟ اور دوسرا یہ کہ دوسرا عذاب جو عالم برزخ میں شروع ہوتا ہے وہ کون سے گناہوں کا عذاب ہے؟ اور تیسرا عذاب جو قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور سزائیں ملیں گی, وہ کن گناہوں کی سزائیں ہوں گی؟ پلیز مجھے ان تینوں چاروں سوالوں کا جواب عطا کیجیے. بہت شکریہ. اللہ بن چینل کو قائم و دائم رکھے اور آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے, ہر برے وقت سے بچائے, سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. شکریہ. خدا حافظ. بہن پہلے تو 184 آیت نمبر سورہ بقرہ کے اس سلسلے میں سوال کر رہی ہیں. اس میں حکم بیان کیا گیا ہے روزے کا, جی کہ اگر انسان سفر پہ جا رہا ہے, مریض ہو جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں سفر پہ جا رہا ہے تو سفر میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بعد میں قضا کر لے گا. جی اگر مریض ہو گیا, جی بیمار ہو گیا, طاقت کی کمی ہو گئی جسم میں, جی تو پھر ایسی صورت میں فدیہ دے گا, مسکین کو کھانا کھلائے گا. جی ایسا نہیں ہے کہ انسان نہیں رکھ سکتا ہے روزہ تو فدیہ دے اور کھانا کھلائے, یہ بالکل نہیں ہے. اس آیت میں بیان کیا گیا جو روزہ نہیں رکھ سکتا عذر شرعی کی وجہ سے, جی تو اب اگر وہ بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے گا. جی
ورنہ روزہ رکھنا سب پر واجب ہے، کسی بھی حالت میں اس سے اجازت نہیں ہے کہ وہ چھوڑ سکے، یہاں تک کہ خواتین جو نماز کی معافی کا تحفہ جن کے پاس موجود ہے کہ وہ خاص دنوں میں جو عادت کے دن ہوتے ہیں اس میں نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر روزہ ماہ مبارک میں ایسا ہوتا ہے تو ماہ مبارک کے روزوں کو بعد میں قضا کرنا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے عذاب قبر، عذاب برزخ کے سلسلے میں بہن کا ہے۔ دیکھیے عذاب قبر اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو خود قبر کے اندر جیسے ہی پہنچتا ہے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا عذاب فشار قبر ہوتا ہے، اور اب یہ فشار قبر کس عمل کے بدلے میں ہوتا ہے جو آپ پوچھ رہی ہیں، تو یہاں پر خداوند عالم نے کوئی عمل کو خاص ذکر نہیں کیا ہے، گناہوں کے بدلے میں خود انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں قبر میں انسان کے لیے روشنی اور آرام کا ذریعہ بنتے ہیں، ویسے ہی انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں، وہ انسان کے لیے قبر میں تنگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حق کھاتا ہے، طرح طرح کے گناہ جو خداوند عالم نے حرام کام کیے ہیں اس کو انجام دے کے جاتا ہے، تو وہی سب عمل انسان کے قبر میں آتے ہیں اور انسان کے لیے فشار یعنی دباؤ کا ذریعہ بنتا ہے، پریشر ہو جاتا ہے، دباتی ہے زمین اور قبر دباتی ہے، یہیں سے اعمال شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا جس طریقے سے کہ انسان کے نیک اعمال، نماز، روزہ، قرآن، یہ سب چیزیں جاتی ہیں، قبر گشادہ ہوتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا عمل ہے۔ اور پھر اگر برزخ کو دیکھا جائے تو ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی منزل سے لے کے قیامت میں اٹھائے جانے تک کے وقت کو ہی برزخ کہا جاتا ہے، اور اگر انسان گناہگار ہے تو اول وقت جیسے ہی وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کے لیے عذاب شروع ہو جاتے ہیں۔ مفر یعنی انسان کو نہیں ہے کہ انسان اس سے نجات پا سکے۔ اگر نیک اعمال کے ساتھ جاتا ہے تو ان منزلوں سے بچتا ہے۔ اور پھر محشر میں اگر دیکھا جائے تو سورہ حاقہ کی آیتیں ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے انسان محشر کے میں جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے خداوند عالم نے عذاب کا سلسلہ رکھا ہے کہ ان کو جس وقت ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اسی وقت صرف نامہ اعمال، دنیا میں ہم کوئی بھاری سے بھاری کتاب بھی اٹھاتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ نامہ اعمال جو ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا اس نامہ اعمال کے ذریعے انسان کی چیخیں بلند ہو جائیں گی، انسان برداشت نہیں کر پائے گا اس نامہ اعمال کے بوجھ کو اپنے، اور اسی طریقے سے نامہ اعمال کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور اسی طریقے سے اس کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اس کو جہنم کی طرف۔ سورہ حاقہ کی 30 سے 37 تک کی آیتیں دیکھیں، اس میں واضح طریقے سے یہ بیان کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو، بہت سے ہمارے نوجوان بچوں کو کچھ کنفیوژن ہے، کیا ہو سکتا ہے کنفیوژن غسل جنابت کے بارے میں، تو تھوڑا سا آغاز سے میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو تھوڑا سا بتائیں کہ مثلاً پہلے ناپاکی کو صاف کریں، تو اس کا ناپاک ہو بدن کا، اس کو صاف کریں، پاک کریں پانی سے، اس کے بعد سر پہ اور دائیں اور بائیں کندھے پر پانی ڈالیں ایک لوٹا، بعد میں نہائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سر پہ اور دونوں کاندھوں پر پانی ڈالیں بعد میں نہائیں، یا پہلے نہائیں اور اس کے بعد غسل جنابت کی نیت کر کے سر پہ اور دونوں کاندھوں پر پانی ڈالیں، یعنی پہلے پانی ڈالنا ہے سر پہ اور کاندھوں پہ، بعد میں نہانا ہے، یا پہلے نہائیں صابن لگا کر اس کے بعد میں آخر میں سر پہ اور کاندھوں پر پانی ڈالیں۔ یہ کنفیوژن تھوڑا سا نوجوانوں بچوں کو ہے، تو اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آگاہی سے تھوڑا سا وضاحت کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ غسل واجب ہو یا غسل مستحب ہو، ایک ہی طریقہ ایک ہی ہے، تو اس میں پہلے صابن وغیرہ عام طور سے جو نہاتے ہیں اس کے بعد میں غسل کرنا چاہیے یا پہلے؟ غسل جب ہمیں کرنا ہے تو پہلے جو جسم پر ہمارے گندگی ہے، کثافت ہے، نجاست ہے، بعض وقت جو بھی چیز ہے اس کو ہمیں صاف کر لینا ہے، پانی ڈال لینا ہے، صابن لینا ہے۔ جب بالکل جسم صاف ہو گیا اب اس کے بعد ہمیں غسل کی نیت سے ترتیب کے ذریعے اگر ہم غسل کر رہے ہیں، غسل ترتیبی اگر ہے، ظاہر ہے کہ عام طور سے ترتیبی ہوتا ہے، تو ہم پہلے سر اور گردن کو دھوئیں گے اپنے، اور اس کے بعد پھر اپنے دائیں حصے کو پورے طریقے سے دھوئیں گے، پھر اپنے بائیں حصے کو پورے طریقے سے دھوئیں گے۔ اگر
لوٹے سے یا ظرف سے کسی بھی برتن سے ہم پانی لے کے اس طریقے سے کر رہے ہیں. اگر ہم شاور سے غسل لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں خیال رکھیں کہ ڈائریکٹ لگاتار ہمیں شاور کے نیچے رہنے سے غسل ہمارا نہیں ہوگا. پہلے سر و گردن کو دھوئیں, ذرا سا ہٹ جائیں یا شاور کو ہٹا دیں اگر اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے, اور اس کے بعد پھر داہنے حصے کو دھوئیں, پھر ذرا سا ہٹ جائیں, پھر بائیں حصے کو دھوئیں. ایک چند سیکنڈ کے لیے بھی ہم پانی سے ہٹ جائیں یا پانی کو ہٹا دیں پھر دھوئیں. لگاتار شاور کے نیچے بنے رہنے سے, اسی کے نیچے رہنے سے, اور پھر پہلے سر گردن دھوئیں پھر دائنی طرف دھوئیں, اس سے غسل میں صحیح نہیں ہوتا ہے. لہٰذا پہلے صابن وغیرہ سے صاف کر لیں پھر غسل کی نیت کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کا سوال کیا دیکھتے ہیں. السلام علیکم. اور میں سسٹر بات کرتی ہوں حیدرآباد سے, اور یہ میرا سوال ہے کہ میرے شوہر کو یورین کی تکلیف ہے اور اس کو یورین بیگ لگانے کو بولے ہیں ڈاکٹر نے, تو کیا جائز ہے, نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے, اس کے واضح فرمائے. پہلے تو ہم ان کے شوہر کے لیے تمام رضائے مومنین مومنات کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے بصدقہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس صورت میں نماز تو کسی صورت میں معاف نہیں ہے, ان کو نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کے لگے رہنے سے وہ ایک مجبوری ہے, لہٰذا تھیلی لگی ہوئی ہے, اس سے کوئی حرج نہیں ہے. نماز ہمیں پڑھنا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہے. ہاں بس یہ ہے کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جسم یا ہمارے کپڑے پہ پیشاب کی نجاست نہ ہو. بعض وقت انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ بچا نہیں پاتا ہے, تو اس صورت میں بھی اگر بالکل مضطر اور بیچارہ ہو جائے, مجبور ہو جائے, نہیں کر سکے تو اسی کپڑے میں, لیکن نماز نہیں چھوٹ سکتی. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام سائستہ پروین ہے اور میں بہار سے بول رہی ہوں, موتیہاری سے. یہ پوچھنا تھا کہ میری دادی حج پہ گئی تھی میرے انکل کے ساتھ, اور وہیں پہ تھی تب تک میرے دادا جی کا انتقال ہو گیا. کیا حج نہیں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حج نہیں ہوا. دادی حج پہ چلی گئیں, دادا کا انتقال ہو گیا, لوگ کہتے ہیں کہ حج نہیں ہوا, لوگ کہتے ہیں. بالکل حج صحیح ہے, بالکل حج مکمل ہے. دادا کے مرنے سے دادی کے حج میں کوئی خلل نہیں ہوگا, کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اگر انہوں نے وہاں پر صحیح طریقے سے حج کو انجام دیا ہے تو حج بالکل صحیح ہے. جی, لوگوں کی مت سنیے, مہاراجہ کرام کی سنیے, گھر میں توضیع المسائل رکھیے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. جی میں کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم بینک میں پیسے رکھتے ہیں, ہم مجبور ہیں گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں, تو اس سے جو سود آتا ہے کیا وہ گناہ ہے؟ ہندوستانی بینک میں, سرکاری بینک میں جو ہم پیسے رکھتے ہیں اس سے جو ہمیں منافع ملتا ہے اکثر یہاں سے بیان کیا جا چکا ہے, آپ بھی فرما دیجیے. دیکھیے ہمارے مرجع تقلید آغا سیستانی کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق سے اگر ہم ملکی قانون کے مطابق سرکاری بینک سے لین دین کر رہے ہیں تو وہ جس طریقے سے ان کا قانون ہے اس کے مطابق لینے دینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ بذات کسی سے سود لینا یا سود دینا یہ عمل جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام صاحب احمد ہے اور میں وارانسی اتر پردیش کا رہنے والا ہوں. میں سنی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے جماعت کی لڑکی سے شادی کی ہے اور ہمارے بچے ہیں 4, 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں. بچے اپنے ہی حساب سے چل رہے ہیں, جیسے کہ مطلب مجلس ماتم وغیرہ سب کرتے ہیں. میں نے کبھی ان کو روکا نہیں. اب یہ شادی کا مسئلہ ہے کہ اس میں شادی میں کس میں کروں, سنی جماعت میں یا شیعہ جماعت میں, کیونکہ وہ تو ساری مجلس ماتم کرتی رہتی ہیں. پلیز اس کا مجھے راستہ بتائیں. اب ان کا مسلک کچھ ہو, ان کی بیوی کا مسلک کچھ ہو, جو بچوں کا مسلک ہے اس کے حساب سے انہیں شادی کرنی چاہیے, غیر مسلک میں کرنی چاہیے. بہرحال بچے بالغ و عاقل ہوتے ہیں, ان سے پوچھنا چاہیے, اور جو عمل ہے اس اعتبار سے جو جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں, پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, تو ان کو اسی مذہب میں جا کے شادی کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ خود بچوں سے پوچھیں, جی, جو بچے کہیں اس کے مطابق عمل. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام محمد انجم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں اگر ہمارے گھر میں ہماری بہنیں اگر وہ لاچار ہیں, ان کے یہاں گھر میں کمائی ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے, تو ایسی حالت میں کیا ہم زکوٰۃ یا فطرہ اپنی بہن کو دے سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی بار بار میں عرض کرتا ہوں
کہ اپنے ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیں, پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک آواز آیا. اس میں ایسا لگا تھا کئی لوگ بول رہے ہیں ساتھ میں. بہرحال جو میری سمجھ میں آگاہ خدمت پیش کرتا ہوں کہ ان کی بہن اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے اخراجات اٹھا سکیں, تو یہ اپنا فطرہ یا زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں ان کو یا نہیں؟ فطرہ دے سکتے ہیں, اور وہ بھی اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ کے جو مخصوص استعمال ہیں اس میں دینا پڑے گا. اور بہتر یہی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے بہن بھائی جو بھی ہے اگر اس قابل نہیں ہے خرچ چلا سکے تو ان کو ہم اپنے خرچ میں تھوڑی کمی کر کے ان کو دیں, عطا کریں. بہت ثواب ہے اس میں اور بہت زیادہ برکت کا سبب بنتا ہے. بے شک جی, بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. اچھا, جو بین سود کے ماتم میں پیسہ لیے, لون لیا, اس کو لے کے حج جا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. سود کا پیسہ لے کے حج پہ جا سکتے ہیں؟ حج پہ جانے کے لیے جو شرطیں ہیں اس میں قرضہ اور لون, چاہے سود کا ہو چاہے بغیر سود کا ہو, کوئی چیز لینے کے ساتھ حج پہ جانا صحیح نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس خود اتنا نہ ہو جائے کہ آپ جا سکیں, لون لے کے حج پہ جانا واجب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں نیر اقبال, حاجی نیر اقبال مفتی گنج لکھنؤ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی, مولانا صاحب آپ کی خدمت میں میرا سلام کرتے. میرا سوال یہ ہے کہ جب خمس کے مسئلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر سال بھر کے بعد آپ کے پاس 10 روپے بچے ہیں یا 5 روپے بچے ہیں تو اس میں سے بھی آپ کو 1/5 خمس نکالنا ہے. تو جب یہ حساب خمس کے معاملے میں طے ہے کہ کم سے کم بچت پر بھی 10 روپے کی بچت پر بھی خمس نکالنا ضروری ہے, یہ ایسا بتایا جاتا ہے. لیکن زکوٰۃ کے مسئلے میں اس کا الٹا بتایا جاتا ہے کہ جب اس کی بھیڑیں ہو جائیں, اتنا اونٹ ہو جائے, اتنا سونا ہو جائے, اتنا کھجور ہو جائے یا کشمش ہو جائے یا گندم ہو جائے یا جو ہو جائے, تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے اس کے بعد واجب ہو. تو میرا سوال صرف اتنا سے ہے کہ جب یہ چھوٹ, یہ قانون خمس میں نہیں لاگو ہوتا ہے کہ چاہے 1 لاکھ بچے چاہے 10 روپے بچیں, لیکن خمس آپ کو دینا ہے, تو وہ زکوٰۃ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 10ویں مرتبے کا 50ویں مرتبے نازل کیا جس کے بارے میں, اس میں یہ حساب اور کتاب اور یہ لمٹ کیوں بنائی گئی ہے؟ برائے کرم اس کو تفصیل سے بتائیں. خدا حافظ. دیکھیے, کسی بھی مسئلے کی حکمت کو ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے. یہاں پر زیادہ تر مسائل ایسے ہی ہیں جن کے لیے صرف ہمیں اطاعت کرنا ہے اور خداوند عالم بھی اطاعت کو دیکھتا ہے. اگر آپ اس کیوں میں جائیں گے تو مثال کے طور پر یہ پتھر کی دیواروں کا طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ جی, پتھر ہے, کیا واقعاً وہ خانہ خدا, کیا خدا اس کے اندر موجود ہے؟ بہت سے سوال پھر کیوں میں رہ جائیں گے. اب اگر آپ خمس اور زکوٰۃ کو دیکھیں تو خمس انسان کی سیونگ پر ہے. سیونگ انسان کی, بچت انسان کی 1 روپیہ بھی ہو سکتی ہے, 10 روپیہ بھی ہو سکتی ہے, ہزاروں لاکھوں بھی ہو سکتی ہے. زکوٰۃ انسان کی کثرت مال پہ ہے. اگر زیادہ ہے تو پھر اس میں سے غریبوں اور فقیروں کو دینا ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا ہمارے کہ یہ اتنا کیوں واجب قرار دیا گیا ہے. مثال کے طور پر روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر 500 درہم ہیں تو مثال کے طور پر 25 درہم کیوں واجب قرار دیا گیا ہے. تو امام نے یہ کہا کہ خداوند عالم جانتا ہے کہ دولت مند اور ثروت مند کے مال سے کتنی ضرورت فقیروں اور غریبوں کی ہے. جی, جتنی ضرورت ہے اتنا ہی زکوٰۃ میں واجب قرار دیا اس نے, اس سے زیادہ نہیں کیا, اس سے کم نہیں کیا ہے. لہذا مال جو زکوٰۃ کا ہے وہ انسان کا جمع کیا وہ مال ہے, اس میں بچت پہ نہیں ہے, اس میں ایک نصاب اور ایک لمٹ پہ ہے. اور خمس میں بچت پہ ہے کہ جو بچت ہوگی اس کے اوپر ہے. اور یہ سب شریعت کے مسائل ہیں. اس میں مصلحت خداوند عالم نے کیا رکھی ہے, حقیقی مصلحت یہ صرف ائمہ معصومین جانتے ہیں. ہمارے لیے جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اطاعت ہمیں کرنا ہے اور ہمیں اس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے. اور اس میں دوسری بات جو ہمارے بھائی نے فرمائی کہ کئی بار ذکر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے, یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں, صحیح ہے؟ بالکل بالکل, جو کہا گیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, کہ خود ہمارے 8ویں امام کی حدیث بھی یہ ہے کہ بغیر
نماز کو بغیر زکوٰۃ کے خدا قبول نہیں کرتا جی اور زکوٰۃ کو بغیر نماز کے قبول نہیں کرتا، تو وہاں مراد زکوٰۃ سے مراد یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے ان آیتوں میں. اس زکوٰۃ سے مراد خیرات کرنا ہے، نیکیاں کرنا ہے، اپنے مال میں سے انفاق کرنا ہے، یہ مراد ہے. بہت بہت شکریہ آقا. اگلا سوال لیتے ہیں. میں بمبئی سے بات کر رہا ہوں، دلاور خان. مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آدمی جب مر جائے گا، اگر اس کو جنت ملتی ہے تو وہاں پہ جو حور ملے گی تو وہ ہماری بیوی ملے گی کہ دوسرا کوئی رہے؟ اور اگر ہماری بیوی جنتی نہیں ہے تو مجھے کون ملے گی؟ یہ ذرا میں سوال ہے. بھائی کا دلچسپ سوال ہے کہ اگر جنت میں گئے اور وہاں تو کیا بیوی حور کی شکل میں ملے گی، اور اگر بیوی جنتی نہیں ہے، جہنمی ہے، تو پھر وہاں کون ملے گی؟ خداوند عالم نے اپنے جنت میں جانے والے بندوں کے لیے حور کا وعدہ کیا ہے. جی. اور میں ابھی پڑھ رہا تھا پرسوں کے دن دیکھ رہا تھا 2-3 روز پہلے، تو سورہ زخرف میں اس طریقے کی آیت تھی کہ اگر بیوی نیک ہے، صالح ہے، اور مرد بھی نیک اور صالح ہے، اور دونوں کے عقائد و اعمال اس طریقے سے ہیں کہ ایک جیسے ہم پلہ ہیں، تو جس طریقے سے دنیا میں انہوں نے با ایمان با کردار زندگی گزاری ہے، خداوند عالم آخرت میں، قیامت میں، محشر میں بھی ان کو ساتھ ساتھ رکھے گا. اور اگر نیک اور صالح نہیں ہے تو پھر ساتھ نہیں رہے گا. اور ظاہر ہے کہ حوروں کا جو وعدہ خداوند عالم نے کیا، اگر انسان دنیا میں نامحرموں سے اپنے کو بچا کر پاک زندگی گزار لے جائے تو جنت کی حوریں انسان کی خدمت میں حاضر ہوں گی. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب میں رانچی سے بول رہا ہوں. مجھے یہ معلوم کرنا تھا فقہ جعفریہ میں بھی حلالہ ہے، اور حلالہ کیا چیز ہے؟ یہ تو تھوڑا سا اللہ کے قانون اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا سا اچھا نہیں لگتا سننے میں. اس کو واضح کر دیا جائے. السلام علیکم، خدا حافظ. فقہ اہل بیت میں، مسلک اہل بیت میں طلاق کا مسئلہ بھی الگ ازروع قرآن ہے، اور حلالے کا بھی ازروع قرآن ہے. عام طور سے جو جمہور میں ہے وہ طریقہ ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ ہمارے بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں. فقہ جعفریہ میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اور اس کی روشنی میں خداوند عالم نے جو حکم دیا ہے وہی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جب انسان 3 مرتبہ طلاق دے دیتا ہے، جی، اور جو کہ ایک سٹنگ میں نہیں ہو سکتی. جی، ایک سٹنگ میں نہیں، ایک بار طلاق دیا اور پھر اسی زوجہ کو اس نے رجوع کیا، جی پھر وہ اس کی بیوی ہو گئی، جی خدا نخواستہ کچھ مسائل پیش آئے، اس نے دوبارہ طلاق دے دیا. جی پھر اب اس کے بعد دوبارہ طلاق دینے کے بعد پھر اس نے اس کی طرف رجوع کر لیا، پھر اپنی بیوی بنا لیا، تیسری مرتبہ پھر طلاق دے دیا. اب اگر ایک انسان نے ایک ہی بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دیا، اور یہ تیسرا طلاق بھی یعنی وہ ایک میٹنگ میں نہیں ہے، بلکہ ایک بار طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا کہ بیوی پھر بن گئی، پھر دوبارہ طلاق دیا، پھر بیوی بن گئی، اب جو تیسری مرتبہ طلاق دیا، تو یہ قرآن کی روشنی میں یہ حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. اس کو حرام معبد کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب جب یہ حرام ہو گئی، اب بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، جب عدہ گزارنے کے بعد اس عورت نے کسی غیر مرد سے، کسی اپنے شوہر سے نہیں، کسی اور مرد سے شادی کر لیا، شادی کرنے کے بعد یا اس مرد نے کچھ دن اس کے ساتھ رہ کے ایک ساتھ ایک بستر پہ ہم بستری کر کے کچھ دن کے بعد یا تو خود اس مرد نے اس کو طلاق دے دیا یا اس نے اس سے طلاق مانگ لیا. اب جب یہ بغیر کسی پریشر دباؤ کے، بغیر کسی اس کے سانٹھ گانٹھ کے، بغیر کسی پلاننگ کے اگر شادی ہوئی اور اس نے طلاق دیا یا طلاق لے لیا، اس کے بعد پھر اگر یہ شوہر چاہے تو یہ اس سے شادی کرے گا، نکاح کرے گا، پہلا شوہر. اس کو کہتے ہیں حلالہ. جی بہت مشکل ہے، جو کہ جی بہت مشکل امر ہے. یہاں پر کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے، کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں بھی پورے عدے کی شرط ہے کہ عدہ گزارنے کے بعد. لہٰذا اگر اس کو کوئی غلط طریقے سے محلل لے آئے اور محلل بنائے تو اس کے اوپر نبی کریم نے لعنت بھیجی ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. میں محمد شفیع عالمگیر بازار سے کشمیر سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے مسجد میں جو امام صاحب
نماز پڑھاتا ہے. ایک دن وہ مسجد میں تبلیغ کر رہے تھے. تبلیغ میں انہوں نے یہ کہا جو شخص صبح یعنی فجر کی نماز عمدن یعنی جان بوجھ کر نماز قضا کرے گویا اس نے اس شخص سے اپنی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ میں ناجائز کیا. کچھ دن کے بعد امام صاحب نے پھر یہی الفاظ مسجد میں دہرائے تو ایک نمازی نے امام صاحب کو کہا کیا یہ روایت ہے یا حدیث؟ تو امام صاحب نے کہا یہ حدیث ہے. آپ جناب سے یہ سوال ہے کیا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ مہربانی کر کے صحیح جواب دے کر مومنین کی یہ پریشانی دور کرے. شکریہ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو روایت ہے میں نے بھی سنی ہے کبھی، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ حیات القلوب کی پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے جی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان 70,000 مرتبہ 70 کی لفظ آئی ہے کہ اگر 70 نبیوں کو قتل کرے، 70 مرتبہ قرآن کو جلا دے یا 70 مرتبہ ماں کے ساتھ خانہ کعبہ میں غلط کام کرے، پھر بھی وہ بندہ خدا سے قریب ہوگا بنسبت اس بندے کے کہ جس بندے نے نماز صبح کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. یہ روایت بیان کی گئی ہے. لیکن جب حیات القلوب میں دیکھا گیا، اور یہی ہماری جانیں قربان ہوں مرجع تقلید اور فقہا کے اوپر جو سلسلہ روایت کو دیکھتے ہیں، تو اس روایت کی سند نہیں ہے، بغیر سند کے اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے. ورنہ حقیقت اب یہ ہے کہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے سخت عذاب ہیں. یہ سارے گناہ بھی گناہ کبیرہ ہیں جو اس روایت میں ذکر ہوئے ہیں، اور نماز کا جان بوجھ کے چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے لیے سخت عذاب ہیں. لہٰذا یہ روایت جس میں سلسلہ سند موجود نہیں ہے، اور اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ہم گریڈی سے بول رہے ہیں، جھارکھنڈ سے. میرا بچہ ہے 10 سال کا، وہ پڑھائی لکھائی نہیں کرتا ہے. اس کے بارے میں کیا رائے ہے بتائیے. میرا نام حاجرہ خاتون ہے. کیا آپ جواب دیجیے ہم کو، کیا کرنا پڑے گا، کیسے پڑھائی لکھائی بچہ کرے گا، کسی کا سنتا نہیں ہے. بچہ شریر ہے، پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگتا. اس کے لیے دوسرے کام کریں. دیکھیں جو کچھ بچے کے کھیل اور ان چیزوں میں کی ضرورت ہے اس کو پورا کریں. ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ کس وقت یہ سیریس ہوتا ہے، اس وقت اس سے پڑھائی کی باتیں کیا جائیں. پڑھائی کے فائدے کو بیان کریں، پڑھائی کے نہ پڑھنے کے نقصانات کو اس کو بیان کریں، سمجھائیں. 10 سال کا لڑکا کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے. اس کی سطح پر، اس کے اسٹیج پہ اتر کے اس کو اس بات کو سمجھائیں کہ کھیلو، سب کچھ کرو، لیکن ساتھ میں پڑھو بھی، کیونکہ جاہلوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور پڑھے لکھوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کو بیان کریں تو پھر کنٹرول میں آئے گا. اور یہاں سے بیٹھ کے ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی بچے ہیں ہر بچے کی الگ الگ عادت ہوتی ہے. جو بچہ جس سے یہ بچہ ملاقات کرے گا، وہ ہدایت کرنے والا، وہ کونسلنگ کرنے والا، وہ جو بھی ہوگا، عالم ہو یا ڈاکٹر ہو، جو بھی ہے، اس بچے کو دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے. یہاں سے جنرل طریقے سے کچھ نہیں بتایا جا سکتا. ویسے اگر زیادہ آپ پریشان ہیں تو ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد پہلی دعا، آپ ہر نماز واجب کے بعد پہلی دعا اپنے بچے کے شرارت کم ہونے، اس کے پڑھائی میں دل لگنے کے لیے آپ دعا کریں. آپ کی دعا زیادہ کارساز ہے. بہت بہت شکریہ آقا. یہ سائل کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں محمد یاسین خان بول رہا ہوں بالا گھاٹ MP سے. میرا یہ 2 سوال ہے صاحب. سرکار دو عالم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کس خاندان سے تھے؟ مطلب تو ہاشمی خاندان سے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے کیا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حجر اسود جو ہے حضرت ابراہیم نے جو خانہ کعبہ میں لگایا اس سے پہلے کہاں تھا؟ بس 2 سوال ہیں میرے. سرکار ختم مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کو پوچھ رہے ہیں آپ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے تھے؟ بالکل. جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل اور جناب اسماعیل کی نسل سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی نسل ہے اور انہی سے ہیں آپ، جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں. اور جو حجر اسود ہے جو کہ حجر ابیض تھا اسود ہو گیا، یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کہاں تھا؟ یہ روایت کے مطابق جو روایت ہے کہ یہ ایک پتھر جنت میں موجود تھا، اور جس وقت جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اس جگہ پر، کہ جیسا کہ قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، تو دیواروں کو جب بلند کیا تو یہ اس وقت جنت سے یہ آیا اور انہوں نے وہاں پر نصب کیا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، مولانا مجلس کے وقت اس وقت مصائب پڑھنا چاہتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے امامہ کیوں اتارتے ہیں؟ اس کا وضاحت کریں، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا علم ہم جاننا چاہتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم. غم کی ایک علامت ہے، اور سب سے بڑا غم ہمارے لیے ظاہر ہے کہ کوئی اور غم ہے ہی نہیں ہمارے لیے سوائے سرکار سے شہداء کا غم. تو یہ اہل بیت اطہار پر جو مصیبتیں اور یہ مصائب اور یہ غم پڑے ہیں، اس کی یاد میں جب انسان بیان کرتا ہے تو اپنے سر کو برہنہ کرتا ہے. اور غم کے یعنی ایک انسان کے غمگین اور محزون ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے سر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا ذاکرین ٹوپی یا امامہ مجلس میں اتارتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں شہر لکھنؤ سے بول رہی ہوں. آج مسائل زندگی میں یہ جو عورتوں کے لیے آپ لوگوں نے کہا ہے یہ حقیقت ہے کہ گھر کے کسی کام کے لیے ان کو زبردستی نہیں کیا جا سکتا. تو جناب سیدہ نے کیسے علی کے گھر میں سچی کی روٹی بنائی، بچوں کی خدمت کی، شوہر کی خدمت کی، تو کیا یہ لڑکیاں یہ سن کے ایک طرفہ جو فیصلہ لے رہی ہیں کہ گھر کو بجائے گھر بنانے کے کہ میرا کوئی حق نہیں کر سکتی، میرا کوئی ذمہ داری نہیں، میں کسی چیز کے لیے کچھ نہیں، وہ گھر میں ایک نااتفاقی اور ایک پریشانیوں کا سبب بنا. تو آپ دوسرا پارٹ بھی ان کو بتائیں کہ کس طرح شوہر اور بیوی میں مل کے رہنا ہے اور گھر کو گھر بنانا ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ بچیاں آج کل جو یہ بار بار سن کے اس چیز کو عمل میں لا رہی ہوں، غلط پہلو کا غلط اثر پڑ رہا ہے، اس کی وضاحت کریں اور بچوں کو سمجھائیں یا جس طرح سے آپ اس کے مسئلے کو حل کریں. شکریہ بہت بہت. یقیناً شریعت نے بیوی کے اوپر لازم نہیں قرار دیا ہے یہ ساری باتیں جو بہن بتا رہی ہیں، لیکن سیرت سیدہ عالمیان صلوات اللہ سلام اللہ علیہ بھی نمونہ ہے ان کے لیے. جب بیوی نے یہ کام کیا ہے تو بیوی پہ زور و زبردستی نہیں تھی، اپنی رغبت سے، اپنی محبت سے اور اپنے گھر کے چلانے کے ایک طریقے کو بیوی نے ایک سیرت بیان فرمائی ہے اور آپ نے کر کے بتایا ہے. تو ہماری گھر کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیے آپ کے سوال سے یہ ذہن میں شبہہ پیدا ہو رہا ہے کہ مولائے کائنات کرواتے تھے. ایسا قطعاً نہیں ہے. مولائے کائنات نے کبھی شہزادی کائنات سے نہیں کہا کہ گھر کے کام کرو، بالکل نہیں. سرور کائنات نے کبھی نہیں شہزادی کائنات سے کہا کہ تمہارے اوپر واجب ہے. یہ شہزادی کائنات تھیں کہ جنہوں نے خود سے اپنے گھر کو بنانے اور سنوارنے کے لیے گھر کے امور کو انجام دیا. اس زمانے میں اگر آٹے پیسنے کا رواج نہیں تھا، گھر میں چکی سے اناج کو پیسا جاتا تھا، تو شہزادی خود گھر کا کام کر رہی ہیں. یہاں پر شریعت کے لحاظ سے یا شوہر کے طرف سے یا باپ کی طرف سے کوئی دباؤ، کوئی پریشر ان کے اوپر نہیں تھا کہ ہم اس کو نمونہ بنائیں کہ وہ کر رہی تھیں. ہاں، وہ جو کر رہی تھیں جو نمونہ ہے ہمارے لیے کہ وہ خود کر رہی تھیں، اپنے سے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر انہوں نے پیش کیا اس کاموں کے لیے. لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ وہ بچیاں جو شادی ہو کے کسی کے گھر جاتی ہیں، ان سے گزارش یہی ہے کہ اس گھر کے اسٹیٹس اور اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، دیکھیں. شادی سے پہلے والدین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری بچی کس طریقے سے پلی ہے، جہاں میں بھیج رہا ہوں وہاں پر کیا ضرورت ہے اس کی، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جب ایک بچی اپنے ماں باپ کے گھر 20-22 سال کی عمر تک، 20 سال کی عمر تک میں فرض کرتا ہوں، ایک پیالی تک اس نے نہیں اٹھائی، اس کے گھر میں نوکرانی تھی، اس کے گھر میں کام کرنے والیاں تھیں اور اس کو سارا آرام پہنچا رہی تھیں. تو اب 20 سال کے بعد جب اس کی شادی ہو رہی ہے تو باپ نے اس کو ایسے شوہر کے ساتھ کیوں دے دیا کہ جس گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں، تو وہاں تو بہرحال جا کے اسے کام کرنا پڑے گا. خود اپنے لیے اگر وہ کسی کو نہیں پہنچانا چاہتی ہے خدمت،
اپنے لیے 1-2 سال کے بعد بچوں کے لیے خود کام کرنا پڑے گا. لہٰذا میں تمام ان جوان بیٹیوں سے اور ان جوان بہنوں سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں جو زندگی کا معاشرے اور سماج میں رول ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. شریعت نے یہاں پر کوئی پریشر ہمارے اوپر نہیں ڈالا ہے، لیکن سماج نے ہمارے لیے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں اس کو شریعت نے کہا ہے کہ سماجی زندگی کو ہمیں اپنانا چاہیے، جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. لہٰذا اگر گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھروں میں اختلافات ہو رہے ہیں اس بنیاد سے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے اوپر شریعت نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. یقیناً آپ کے اوپر پریشر نہیں ہے، شریعت نے ذمہ داری نہیں رکھی ہے، لیکن شریعت نے گھر توڑنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں دی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ سائل کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں سلطان احمد زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں، اور میری طرف سے مولانا اور جاوید بھائی کو بہت بہت سلام پہنچے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو قرآن شریف میں سجدے کی آیت آتی ہے وہ پڑھنے پر تو سجدہ کیا جاتا ہے، کیا اس کے ترجمہ پڑھنے پر بھی سجدہ کیا جائے گا؟ قرآن میں جو 14 سجدے، جو 4 واجب سجدے ہیں جس پر سجدہ کرنا پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی واجب ہو جاتا ہے، تو کیا ترجمے پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے؟ ترجمہ سننے پہ یا ترجمہ پڑھنے پہ صرف سجدہ واجب نہیں ہے، خود ہے آیت پڑھنے یا سننے پر سجدہ واجب. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. شہر تھانہ ڈسٹرکٹ، اور سوال یہ تھا کہ میری لڑکی جو ہے بچپن سے مطلب بولے تو من بدھی ہے، اور آہستہ سے اس کا دماغ اور اس کا دماغ کس طریقے سے تیز رہے گا اس کے بارے میں پوچھنا تھا. بچی بچپن سے من بدھی یعنی کہ دماغ سے کمزور ہے، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس میں دعاؤں سے پہلے آپ کو دوا کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جائیے اور دیکھیے کہ کیا سبب ہے، اور یقیناً انسان دعاؤں میں رہ جاتا ہے اور بعض وقت مشکلیں ڈاکٹر اور دوا کے ذریعے حل ہو جاتی ہیں. تو پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور ان سے پتہ کیجئے، اور ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو اپنی بچی کو آپ قرآن پڑھنا سکھائیے. اگر تھوڑے 1-2 آیت بھی روز پڑھے گی تو اس کا ذہن تیز ہو جائے گا. جتنا زیادہ قرآن پڑھے گی اتنا زیادہ ذہن تیز ہوتا جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آگا آگے بڑھتے ہیں. میں علی وائز تلکانہ ضلع سہارنپور سے بول رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آج کل کنگھے سے ٹوٹے ہوئے عورتوں کے بال خریدے جا رہے ہیں، کیا خواتین کے لیے ان بالوں کا بیچنا جائز ہے؟ میرے اس سوال کا جواب دینا ہے. عورتوں کے سر کے بال جو اتر جاتے ہیں اپنے آپ کنگھی کے ذریعے، وہ کیا بیچنا جائز ہے؟ ظاہراً اگر اس کی قیمت سمجھی جاتی ہو تو بیچا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص کر کے نمائش کر کے بال توڑ کے بیچنا جائز نہیں. کنگھے کرنے میں، بال سلجھانے میں بال نکلے اور بغیر کسی گناہ کے کوئی آیا، کوئی عورتیں آئیں دروازے پہ وہ خرید کے لے جا رہی ہیں، تو وہی اگر عقلاء کہتے ہیں کہ اس کی قیمت ہے تو اس کی قیمت مل رہی ہے تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ کسی گناہ میں نہ پڑ رہا انسان. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. ہاں جناب مولانا صاحب، ایک سوال ہے. ماشاء اللہ عید غدیر قریب ہے. عید غدیر خم کے میدان میں جناب جبریل امین علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے اور کون کون سی آیت لائے؟ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے پہلے خطبے میں مومنین حاجی سے کیا جملہ کہا تھا، اور یہ مسئلہ کتنے دن عید غدیر کے میدان میں ہوا، اور اسے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ آخری حج تھا؟ آپ نے کتنے حج کیے، اور یہ آئے بلیغ غدیر خم کے میدان میں ہی کیوں نازل ہوئی؟ وجہ مینا میں قربانی کے وقت تینوں شیطانوں کو کنکری مارتے وقت، عرفات میں، مزدلفہ میں، یا حج کرنے کے بعد جب تمام حاجی اپنے اپنے گھر روانہ ہو رہے تھے، وجہ بیان فرمائے. امید ہے یہ کام صرف اور صرف وی چینل ہی کے علماء حق فرما رہے ہیں. اللہ ان کی عمر دراز کرے. خدا حافظ. عید اکبر اسلام کی عالم انسانیت کی عظیم ترین عید غدیر، جو کہ مسلم ہے، 120 صحابہ سے روایت اس کی موجود ہے مسلمانوں کی کتابوں میں. یہ عنقریب 18 ذی الحجہ کو رونما ہونے والی انشاءاللہ، جو ہم سب مسلمان منائیں گے مل کے. اس سلسلے میں مفصل سوالات ہیں
جس کے سلسلے میں بتا دوں بھائی کو کہ ایک مفصل پروگرام عید غدیر کے سلسلے میں چینل وین پیش کر رہا ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ مفصل جو سوالات ہیں اس کے جوابات دیے جا سکیں. پھر بھی میں آغاز سے درخواست کروں گا اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ کون سی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ، یہ آیت نازل ہوئی. اور علامہ امینی نے الغدیر کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ 30 علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، باقاعدہ انہوں نے کتابوں کا حوالہ اور کتابوں کی عبارت بھی ذکر کیا ہے اس میں الغدیر میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت غدیر کے دن مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس کے بعد جب مولا علی کو نصب کر دیا گیا تو اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کی تیسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اکمال دین کی آیت جو نازل ہوئی ہے، یہ 16 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، باقاعدہ عبارتیں لے آئے ہیں علماء اہل سنت کی الغدیر کی پہلی جلد میں، جہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مولا علی کو خلیفہ بنانے کے بعد، نصب کرنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر 30 کتابوں کا حوالہ دے کے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو آیت تیسری غدیر کے دن نازل ہوئی ہے، تیسری آیتیں، وہ سورہ معارج کی پہلی، دوسری، تیسری آیت ہے کہ جس وقت اس دشمن خدا نے، دشمن مولا کائنات نے، دشمن رسول نے اعتراض کیا سرکار رسالت پر کہ یہ حکم آپ کا ہے یا اللہ کا. اور پھر وہ پورا واقعہ کہ جس طریقے سے پتھر نازل ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی سأل سائل بعذاب واقع. یہ 3 آیتیں غدیر کے میدان میں نازل ہوئی ہیں اور علماء اہل سنت نے اس کو لکھا ہے بالاتفاق. اور اس کے علاوہ سرکار رسالت مآب کا حج، کیونکہ حج کا حکم ظاہر ہے کہ آپ نے مکہ میں زندگی گزاری ہے لیکن حج کا حکم نہیں آیا تھا، تو حج کا حکم آنے کے بعد سرکار رسالت مآب نے اسی سن 10 ہجری میں ہی حج انجام دیا ہے، اور یہی آپ کا حج ہے. اسی کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور یہی آپ کا ایک حج ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی حج انجام نہیں دیا. اور غدیر خم میں بروایت 3 دن تک قیام رہا، 3 دن جس پہ تمام صحابہ کرام نے مولا متقیان کو خلیفہ ہونے کا، جانشین ہونے کی مبارکباد پیش کی. 120 صحابیوں نے نقل کیا بلا سلسلے کے، ڈائریکٹ انہوں نے نقل کیا اس کو. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لینے سے پہلے جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو جو بقیہ سوالات ہیں آپ خدمت میں پیش کریں گے. آپ کہیں نہیں جائیے، دیکھتے رہیے چینل وین.